کئی بار یوں محسوس ہوا جیسے انتخابات کی التوا کی تمام راہیں مسدود کر دی گئی ہیں، لیکن ایک پھر کوئی نیا شگاف دریافت کر لیا جاتا ہے۔ ایک سازش ناکام ہوتی ہے تو دورے ہلانے والے تماشا گر کوئی نئی کٹ پتلی لے کر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی نے انتخابات کے لیے عدلیہ سے ریٹرننگ آفیسرز لینے کے بجائے انتظامیہ سے الیکشن کروانے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تو بے یقینی کی گھٹاؤں سے مطلع ابر آلود ہو گیا۔ بگویاں شروع ہو گئی کہ اب 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہو پائے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رخصت پر بیرون ملک روانہ ہونے سے پہلے یہ ڈور سلجھا دی اور نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا بلکہ الیکشن کمیشن سے انتخابی شیڈول بھی جاری کروا دیا۔ خفیہ ہاتھ ایک بار پھر سرگرم ہوئے۔ اس بار حلقہ بندیوں پر اعتراضات سے متعلق مقدمہ بازیوں کی آڑ میں انتخابات ملتوی کروانے کی کوشش کی گئی۔ لگ بھگ 100 حلقوں میں اعتراضات جمع کروائے گئے۔ جسٹس باقر نجفی نے تحریک انصاف کے رہنما چودھری عرفان عابد کی درخواست پر ناروال میں قومی اسمبلی کی 2 حلقوں این75 اور این76 کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دے دیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی صوبائی اسمبلی کی 2 حلقہ بندیوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ جب انتخابی شیڈول کا اعلان ہو جائے تو اس نوعیت کی عزلداریاں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔ دوران سماعت جسٹس سردار طارق مسعود نے اس حوالے سے حیرت کا اظہار بھی کیا کہ جانے کیوں سب ہی انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر ایک فرد کو ریلیف دیا گیا تو اس نوعیت کی درخواستوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ یہ فیصلہ آنے کے بعد یقین کرنا پڑا کہ اب انتخابات ہو کر رہیں گے اور التوا کے سب دروازے مقفل کر دیے گئے ہیں، مگر پھر ایک اور رکاوٹ کھڑی کر دی گئی۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اور سندھ ہائی کورٹ بار کے عہدیداروں کو اچانک الہام ہوا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے سربراہی میں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہیں ہو سکتے، لہٰذا یک زبان ہو کر مطالبہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں۔ پاکستان بار کونسل کی پریس ریلیز میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنی آبائی علاقے جہلم میں تو قومی اسمبلی کی 2 حلقے بنائے ہیں، لیکن حافظ آباد کی قومی اسمبلی کی 1 نشست دی گئی ہے، حالانکہ ان دونوں اضلاع کی آبادی میں معمولی سا فرق ہے۔ اگرچہ بنیادی طور پر یہ اعتراض ہی غلط اور بے بنیاد ہے، لیکن وکلاء رہنماؤں کی معلومات بھی درست نہیں۔ سلطان سکندر راجہ کا آبائی حلقہ بیرا ہے جو ضلع سرگودا کا حصہ ہے، جبکہ انہوں نے کیڈٹ کالج احسن ابدال سے تعلیم حاصل کی جو ضلع اٹک کی حدود میں آتا ہے۔ جہلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اگر ان کا کوئی قریبی عزیز انتخابات میں حصہ لے رہا ہوتا اور اسے فائدے پہنچانے کے لیے حلقہ بندی کی گئی ہوتی تو تب بھی اعتراض بنتا تھا، لیکن میری معلومات کے مطابق سلطان سکندر راجہ کے 4 بھائیوں ظفر سلطان راجہ، مظہر سلطان راجہ، اظہر سلطان راجہ اور فخر سلطان راجہ میں سے کوئی بھی عام انتخابات میں امیدوار نہیں۔ اس معاملے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے۔ وہ تمام اقدامات الیکشن کمیشن کے ممبران کے مشاورت سے کرنے کے پابند ہیں اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے گئے ہیں۔ اگر واقعی کوئی ٹھوس اعتراض ہوتا تو پھر سب کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جاتا، لیکن ایک شخص کو نشانہ بنائے جانے کا مطلب ہے کہ حقیقی وجوہات اور اسباب کچھ اور ہیں۔ وکلاء رہنما کو قانونی طریقہ کار بتانا اگرچہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن شاید وہ یہ حقیقت فراموش کر گئے کہ چیف الیکشن کمیشن کو ہٹانے کا وہی طریقہ ہے جو کسی جج کے حوالے سے اختیار کیا جاتا ہے، یعنی آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس دائر کیا جائے۔ اگر سلطان سکندر راجہ کے خلاف الزامات میں صداقت ہوتی اور شواہد دستیاب ہوتے تو وکلاء تنظیمیں ان کے خلاف متعلقہ فارم سے رجوع کرتی، لیکن میڈیا ٹرائل پر اتفاق کرنے کا یہی مطلب ہے کہ سب کسی کی خواہش اور فرمائش پر کیا جا رہا ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار یا پھر سندھ ہائی کورٹ بار نے جنرل کونسل کا اجلاس بلا کر قراردادیں منظور نہیں کروائیں، محض بیانات جاری کیے گئے ہیں، یعنی اسی وکلاء برادری کا موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کس کی ایما پر ہو کیوں کیا گیا؟ ایک موقف یہ ہے کہ وکلاء رہنما اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں چاہتے تھے، جب مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو وہ خفت مٹانے پر اتر آئے۔ یہ بات جزوی طور پر درست محسوس ہوتی ہے، لیکن میری دانست میں حقیقی وجوہات کچھ اور ہیں۔ وکلاء رہنماؤں کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کے استعفیٰ کا مطالبہ انہی مقتدر حلقوں کے ایما پر کیا جا رہا ہے
جو ہر بار جمہوری عمل میں رخ نہ ڈالنے کے لیے انتخاب سے پہلے احتساب کا بیانیہ بناتے ہیں، جو سیاست کے بجائے ریاست بچاؤ جیسے پرکشش نہروں کی آڑ میں انتخابی عمل کو سبوتاثر کرتے ہیں۔ لیکن اس بار ان کی یہ مہم کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ ان کا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر دباؤ کے تاپ نہ لاتے ہوئے استعفیٰ دے دیں گے تو عام انتخابات گھٹائی میں پڑ جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے سینئر ممبر کو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر بنا کر اہداف حاصل کر لیے جائیں گے۔ لیکن شاید انہوں نے آئین کے آرٹیکل 217 کو محفوظ خاطر نہیں رکھا، جو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر سے متعلق ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کا منصب خالی ہو جائے، چیف الیکشن کمشنر غیر حاضر ہو یا پھر کسی بھی وجہ سے اپنے فرائض کی انجام دہی سے قاصر ہو، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ عدالتی عظمیٰ کے کسی حاضر سروس جج کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کریں گے، یعنی بال ایک بار پھر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی کورٹ میں چلے جائے گی۔